حق سچ بات کے سننے والوں السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کی رضا اور تسلیم کی، اور جو حق سچ بات لے کر ہم آئے ہیں وہ منسوب ہے مائی رابعہ بصری قلندر سرکار سے۔ ان کی شخصیت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جب انہوں نے پیدا ہونا تھا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا اور بما چار یاروں کے، آپ کو ابو کو خواب میں ملے، اپنا دیدار کا شرف عطا فرمایا اور فرمایا کہ تیرے گھر ایک بیٹی پیدا ہو رہی ہے جو ولیہ کاملہ ہوگی اور میری دین کی بیٹی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی شان کیا ہوگی۔ یہ اتنی لاڈلی ہیں اللہ پاک کی۔ ایک دفعہ قحط سا پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ تڑپ رہے تھے گرمی سے اور پانی نہ ہونے سے، تو ان کی چوکھٹ تک پہنچ گئے اور آہو بکا کرنے لگے کہ آپ دعا کیجئے اللہ پاک بارش کر دے۔ تو آپ آگے سے فرماتی ہیں کہ آج کل میری اور اللہ پاک کی جو ہے نا وہ بات چیت بند ہوئی ہے، تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ ان کے لاڈلے ہونے کا اندازہ لگائیے اس بات سے کہ کہہ رہے ہیں کہ میری اور اللہ پاک کی بات چیت بند ہوئی آج کل۔ وہ بیچارے رونے لگے، چیخنے لگے کہ نہیں، کچھ بھی کریں، ہم برداشت سے باہر ہو گیا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک بارش کر دیں۔ تو پھر آپ نے اپنا کپڑا جو استعمال کرتی ہیں وہ دیا، جو سر پہ اوڑھتی ہیں لیتی ہیں، اور فرمایا کہ کسی جگہ سے پاک پانی لے کر اسے بھگو لو، بھگو کر دھوپ میں ڈال دو اور اونچی آواز میں کہو کہ جلدی جلدی خشک ہو جا، اماں نے تینوں پا کے جانا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پانی سے گیلا کیا اور دھوپ پہ ڈال کر کہنے لگے کہ جلدی جلدی خشک ہو جا، اماں نے تجھے پہن کے اوڑھ کے جانا ہے۔ تو اچانک ہی کالے بادل آئے ہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی ہے کہ رے نام اللہ کا۔ لوگ اب بارش کے اتنے پانی سے، جو کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا، اور مطلب جو بھی کمی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اب یہی لوگ دوبارہ مائی صاحبہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو کپڑا میرا رکھا تھا پانی کھلے آسمان کے نیچے خشک ہونے کے لیے، اب آپ وہیں جاؤ اور اونچی آواز میں کہو کہ ٹھیک ہے، نہیں خشک ہونا تو نہ ہو، اماں کوئی اور کپڑا پہن کے جائے گی، یہ اٹھا لو کپڑا۔ تو جا کے انہوں نے ایسی اونچی آواز میں کہا، جیسے کپڑا اٹھایا تو ایک دم سے بارش بند ہو گئی، بادل پھر غائب ہو گئے اور دھوپ نکل آئی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور ان کی ناراضگی تھی، تو وہ بتا رہی تھیں کہ بات چیت بند ہے، تو اماں نے جانا ہے، تو اللہ پاک نے اس کپڑے کو خشک ہونے نہیں دیا۔ آپ ان کی لاڈلے پن کی جو مطلب انتہا ہے اس کو ذرا سمجھیے اور ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں لائیے۔ اب بات ہو رہی ہے رضا و تسلیم کی، کہ آپ کے گھر کچھ درویش مہمان آ گئے، آپ نے بٹھایا، پانی شانی پلایا، خادمہ سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے، تو خادمہ نے بولا کہ کان میں آ کر کہ صرف 2 روٹیاں ہیں۔ وقت روٹی کا تھا، اب وہ لوگ کھانا کھانا چاہتے تھے درویش۔
تو مائی صاحبہ نے اپنا خادمہ سے بولا کہ اگر کوئی مانگنے والا باہر کھانے کے لیے مانگے کچھ تو یہ 2 روٹیاں جو ہیں وہ اس کو دے دینا۔ تو وہ ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر بعد صدا آئی باہر سے کچھ کھانے کو ہے، تو خادمہ نے وہ 2 روٹیاں جو تھیں وہ اس فقیر کو دے دیں۔ اب خادمہ بڑی پریشان کہ کھانے کا وقت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، 2 روٹیاں تھیں، وہ بھی بھائی صاحب نے کہہ دیا کہ دے دو غریب کو، تو میں نے دے دی، اب کیا بنے گا؟ وہ بڑی پریشان ہوئی، وہ بار بار آپ کے پاس آتی کہ سرکار کھانے کا وقت ہے، کیا کروں، کیا حکم ہے؟ تو آپ نے بولا کہ صبر کرو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑکا اور ایک شخص آیا، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا جی میں نے روٹیاں دینی ہیں۔ تو پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ تو اس نے بولا جی وہ 10 روٹیاں ہیں۔ تو اماں سے پاس آ گئی 10 روٹیاں، انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ ہماری نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، وہی شخص دروازہ کھٹکھٹایا، خادمہ نے پوچھا جی آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہتے جی وہ روٹیاں دوبارہ دینے آئے ہیں۔ تو پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ پوچھا 18 روٹیاں۔ خادمہ نے آ کر مائی صاحبہ سے پوچھا کہ 18 روٹیاں ہیں؟ وہ خوش ہوئی کہ اماں ہاں کر لے گی اور 18 روٹیوں میں ہم لوگ سب کھا پی لیں گے، لیکن اماں نے فرمایا کہ یہ روٹیاں ہماری نہیں ہیں، وہ چلا گیا۔ اب خادمہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، ابھی پریشانی کے عالم میں تھی کہ وہ کیا کہے، تو دروازہ پھر کھڑکا، وہ آیا، اس نے بولا کہ جی ٹھیک کہہ رہے تھے وہ روٹیاں آپ کی نہیں تھیں، یہ روٹیاں آپ کی ہیں۔ تو پوچھا کتنی ہیں؟ کہ جی 20 ہیں۔ اماں کی کان میں جا کے خادمہ نے عرض کی کہ 20 روٹیاں لے کے آیا ہے۔ تو اماں نے کہا بسم اللہ کرو یہ ہماری ہیں، لے لو۔ تو وہ لے لیں، سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جو درویش جو دیکھ رہے تھے سب کچھ، انہوں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ روٹیاں پہلے والی آپ کی نہیں تھی، یہ آپ کی ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں پتہ ہونے کی کیا بات، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں 1 2 میں 10 دنیا میں اور 70 آخر دوں گا۔ تو 2 روٹیاں میں نے اس کے نام پہ دی تھیں، تو میری اس حساب سے 20 روٹیاں بنتی ہیں۔ یعنی رضا و تسلیم کا یہ مقام کہ انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے توکل پر، اس کے کرم پہ چھوڑا ہوا، اس کے ایسا توکل اس کے اوپر اللہ پاک کی ذات پر، اس کی مثال جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل سے ملتی ہے۔ اللہ پاک ان کے وسیلہ و جمیلہ سے ہمیں بھی یہ رضا اور تسلیم کی جو خاص الخاص عنایت ہے، ہمیں بھی اللہ پاک عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ نئی حق سچ بات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔